السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی سلام کا جواب نہیں آیا، میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، صرف مختصر سے چند باتیں کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لمن لہ الحمد فللہ الحمد حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی محمد وعلی آل محمد۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اگر اپنے عمل میں ہم سجا لیں ان کی سنت کو، اگر اپنے عمل میں ہم سجا لیں ان کی سنت کو، تو یہ تپتا ہوا صحرا گل و گلزار ہو جائے۔ الہی اس قدر تاثیر دے دے فکر مسلم کو، الہی اس قدر تاثیر دے دے فکر مسلم کو کہ رخ اپنا بدلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سامعین محتشم، معزز احباب، سامعین ذی وقار، میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، میں حقائق کے چہرے پر بڑی جہالت کی چادر کو تار تار کرتے ہوئے الفاظ کے جن تیشوں سے آپ کی سماعتوں پر دستک دینے کے لیے آج آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ اردو کے قالب میں اس کا عنوان کچھ یوں ڈلتا ہے: دعوت اہل الحدیث۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تمہاری دعوت کیا ہے؟ تو آج اس بزم میں احباب کے سامنے اپنی دعوت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اہل الحدیث لوگوں کو جب بھی دعوت دے گا تو اللہ رب العالمین کے قرآن کی طرف دے گا یا کملی والے کے فرمان کی طرف دعوت دے گا۔ اہل الحدیث صرف آمین بالجہر کہنے کا نام نہیں، اہل الحدیث صرف فاتحہ خلف الامام پڑھنے کا نام نہیں، اہل الحدیث صرف رفع الیدین کرنے کا نام نہیں، اہل الحدیث صرف شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جماعت اہل الحدیث کا فرد ہے جو اپنی زندگی کو خالق کائنات کے قرآن کے مطابق اور محمد عربی کے فرمان کے مطابق گزارتا ہے۔ سامعین کرام توجہ میری طرف کیجیے گا۔ موطا امام مالک کی حدیث نمبر 1863 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا: ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا: ترکتو فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم لوگ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم لوگ گمراہ نہ ہوگے۔ وہ دو چیزیں کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ اہل الحدیث کی بھی یہی دعوت ہے۔ اہل الحدیث کے دو ہی اصول: اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ سامعین محترم، خالق کائنات نے امت محمدیہ کو اتحاد و اتفاق کی تلقین فرمائی ہے۔ رب کائنات نے سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 103 ہے، خالق کائنات نے اعلان فرمایا: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ اہل الحدیث کی بھی یہی دعوت ہے۔ اگر اتحاد و اتفاق پیدا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اور محمد عربی کے فرمان سے ہو سکتا ہے۔ اتحاد و اتفاق اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب نبی علیہ السلام کے نازل کردہ جو ان پر فرامین نازل ہوئے ہیں ان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا جائے۔ اسلام نے فرقہ واریت کا حکم نہیں دیا۔ ہمارے درمیان جو فرقے ہیں وہ ہماری سوچ و تفکر کا سبب ہے۔ فرقے شخصیتوں کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں، جس کی بنیاد خالص قرآن و سنت پر رکھی جائے،
وہ ایک جماعت اور امت ہوتی ہے، کبھی فرقہ نہیں ہو سکتا۔ دوستوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے حنفی فرقہ بنا لیا، امام شافعی رحمہ اللہ کے نام سے شافعی فرقہ بنا لیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نام سے حنبلی فرقہ بنا لیا، امام مالک رحمہ اللہ کے نام سے مالکی فرقہ بنا لیا، اور دیگر ائمہ کے نام پر مختلف فرقے بنا لیے۔ لیکن ہمارے درمیان رب کعبہ کی قسم بہت سے بزرگ آئے، ہم نے ان کو اپنا محسن مانا، ہم نے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو بزرگ مانا، لیکن ان کے نام پر کوئی فرقہ ثنائیہ نہیں بنایا۔ کیوں میں درست بات کر رہا ہوں نا؟ ہم نے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو بزرگ مانا، لیکن ان کے نام پر کوئی فرقہ ثنائیہ نہیں بنایا۔ ہم نے امام ابن قیم رحمہ اللہ کو بزرگ مانا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بزرگ مانا، لیکن ان کے ناموں پر فرقے نہیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ حدیث کو قرآن کریم میں استعمال فرمایا ہے، سورہ مرسلات ہے، آیت نمبر 50 ہے، رب کائنات فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے۔ صحیح المسلم کی روایت نمبر 867 ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بے شک سب سے بہترین بات کتاب اللہ ہے۔ اہل الحدیث کی بھی یہی دعوت ہے۔ اہل الحدیث کا مطلب ہوتا ہے قرآن و حدیث کو ماننے والا، قرآن و حدیث کو ماننے والا امت اور جماعت ہوتا ہے۔ تمام احباب جو باہر موجود ہیں پنڈال میں تشریف لے جائیں، قرآن و حدیث کو ماننے والا امت اور جماعت ہوتا ہے، کبھی فرقہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اعلان فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز تمہیں رسول دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اہل الحدیث نے اگر کسی کی بات کو حجت اور دلیل مانا ہے تو رب کبریا کا قرآن ہے یا محمد عربی کا فرمان ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حنفی، کوئی بریلوی، کوئی شیعہ، کوئی سنی قرآن و حدیث کو مانے اور عمل کرے تو وہ بھی جماعت اہل الحدیث کا فرد ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جو بھی جس امام کا بھی پیروکار ہے، جس امام کی بھی اس نے تقلید کی ہے، اگر وہ قرآن و حدیث کو مانے اور عمل کرے تو وہ امت محمدیہ اور جماعت اہل حدیث کا فرد ہے۔ جماعت اہل حدیث ہماری کوئی ذاتی جگیر نہیں، بلکہ جماعت اہل حدیث قرآن و سنت کو ماننے کا نام ہے۔ حضرات، سورہ محمد ہے، آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ قرآن کریم کی آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے اعمال کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، فرقہ واریت سے نکل کر، ائمہ کی تقلید سے نکل کر، ذات اور برادری سے نکل کر، شخصیت پرستی سے نکل کر خالص قرآن و سنت کی طرف متوجہ ہو، اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے منہج اہل حدیث کی وضاحت کیا خوب فرمائی تھی، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ واریت ہے اور کہیں ذاتے ہیں، فرقہ واریت ہے اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔